ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام بیدام کرنا پڑتا ہے، خود اپنے آپ کو بیدام کرنا پڑتا ہے، ستم تو یہ ہے سر عام کرنا پڑتا ہے۔ خود اپنے آپ کو بیدام کرنا پڑتا ہے، ستم تو یہ ہے سر عام کرنا پڑتا ہے۔ ارے چلیں گے مول میں ہم کل کھلونے لائیں گے، چلیں گے مول میں ہم کل کھلونے لائیں گے، یہ وعدہ بیٹی سے ہر شام کرنا پڑتا ہے۔ چلیں گے مول میں ہم کل کھلونے لائیں گے، یہ وعدہ بیٹی سے ہر شام کرنا پڑتا ہے۔ اور یقین ہے اس کی ضرورت بہت بڑی ہوگی، یقین ہے اس کی ضرورت بہت بڑی ہوگی، جسے بخار میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ یقین ہے اس کی ضرورت بہت بڑی ہوگی، جسے بخار میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ آئیے حضرات، میں آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آئیے میں اسی بے باک خطیب، نوجوان مقرر عالم دین کہ جس نے بہت کم مدت کے اندر بہت مختصر سے وقت میں اس نے اپنے خطابت کے ذریعے سے ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں اپنی آواز کا لوہا منوایا ہے، جن سے میری مراد خطیب نوجوان سا عالم دین جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی، امام و خطیب سمر گارڈن میرٹھ، حضرت والا سے گزارش گزار ہوں منبر نور پر جلوہ فروز ہو کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبھی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
باوقار علماء کرام، شعراء اعظام، واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، بڑا خوش نصیب ہوں کہ اتنی بڑی محفل میں، محفل حمد و نعت میں مجھ جیسے کم علم کو مدعو کیا گیا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام، حضرت مولانا فرحت عمر صاحب قاسمی دام فیوزہم، حضرت مولانا منور صاحب قاسمی دام ذلہم، اور جن کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیار میں روبرو کا شرف بخش رہی ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا شوقین صاحب دام ذلہم، جو مدیر اعلیٰ ہیں مدرسہ حاضہ کے، دیگر علماء کرام، مفتی ولی اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی تاج محمد صاحب قاسمی۔ مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، وقت بھی اجازت نہیں دیتا اور آپ کی آنکھیں بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ مختصر کر دیا جائے۔ ہم صرف دعا کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بہت مختصر گفتگو مجھے کرنی ہے۔ اس وقت میں ہم خاص طور سے اپنے بڑے بزرگوں کو جو ہمارے درمیان سے ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے گئے، بالخصوص حضرت اقدس حضرت مولانا غفران صاحب قاسمی دام فیوزہم رحمت اللہ علیہ، اسی طرح شاعر باکمال حضرت قاری عبد الماجد صاحب کمال میرٹھی رحمہم اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں حضرات رات کی ہماری اس نشست میں موجود ہیں۔ قاری ماجد کمال صاحب آپ ہی کے گاؤں کے رہنے والے اور الحمدللہ میرے وہ 1 سال کے ساتھی بھی ہیں، اگرچہ وہ قرات میں ان کا داخلہ، میرا مشکات میں داخلہ، درسی ساتھی تو نہیں ہے لیکن مدرسے کے ساتھی ہیں۔ بڑا مخلص انسان، پرتکلف اور اسی طریقے سے ہنسنے اور ہنسانے والا، کبھی کبھی اسٹیج پر رہ کر کے وہ ایسی گفتگو کر دیا کرتے تھے کہ علماء آپس میں نظروں میں مسکراتے، اپنی گاؤں کی زبان میں کہ سبحان اللہ ببحان اللہ تو کہہ دو، اس طرح کے ان کے الفاظ بڑے مشہور تھے، ان کا مزاج۔ خیر ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ دونوں بزرگوں کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرمائے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہم سے اچھی جگہ اللہ ان کو انشاءاللہ العظیم عطا فرمائے گا۔ جس نے زندگی کا زیادہ تر حصہ بیماری اور پریشانی میں اور مصیبتوں میں گزارا ہو، میرا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنا بندہ اس دنیا میں پریشانیوں کے ساتھ وقت گزارے گا، اتنی ہی خوشیاں اس کو آخرت کے میدانوں میں ملنے والی ہیں، آخرت کے میدانوں میں ملنے والی ہیں۔ یہاں تک فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ جب پریشان بندوں کو اللہ عزتیں قیامت کے میدان میں عطا کرے گا تو دنیا کے اکثر انسان یا تمام انسان اللہ سے یہ امید رکھیں گے اور یہ دل میں اپنے سوچیں گے کہ کاش
ہم بھی دنیا کی زندگی میں کینچیوں سے قطر دیے جاتے، ہمیں سکون نہ ملتا، ہمیں خوشحالی نہ ملتی، ہمیں کیا معلوم کہ پریشان لوگوں کو اللہ اس زمین پر اتنے درجات عطا کرے گا۔ کاش ہم بھی دنیا کی زمین پر کینچیوں سے قطر دیے جاتے۔ قاری عبد الماجد نے زندگی کا بہت سارا حصہ بیماری، پریشانی اور مصیبت کے اندر گزارا ہے۔ انشاءاللہ یہ بیماری ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گی۔ میرے آقا کا فرمان الحمہ شہادہ، بخار کی موت بھی شہادت ہے۔ اسی طریقے سے لمبی بیماریاں جن کو چلتی ہوں اور وہ انہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ ان کو بھی شہیدوں کا درجہ اللہ عطا فرمائے گا۔ لہذا اب سوچنا میرا اور آپ کا ہے کہ وہ تو اس دنیا سے پردہ کر گئے، مجھے اور آپ کو کیا سبق دے گئے؟ مجھے بھی سبق یہ مل گیا کہ اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھا جائے، اس زندگی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میرے پاس ہمیشہ رہے گی۔ یہ صحت، یہ جوانی، یہ مال و دولت، یہ طاقت، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ میرے اللہ کا فرمان آ چکا ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، صرف یہ فرق ہے کہ آج کسی کا نمبر ہے، کل کسی کا نمبر ہے، آئندہ کسی کا نمبر ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ آج جن کو اپنے کندھوں پر لے کر کے جا رہے ہو، کل تم بھی کسی کے کندھوں پر جاؤ گے، کل تم بھی کسی کی آنکھوں کے آنسوؤں کا دریا بنو گے۔ لہذا اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھو، اس طاقت کو ہمیشہ کی طاقت نہ سمجھو، اس مال و دولت کو ہمیشہ کی مال و دولت نہ سمجھو۔ اسی لیے میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کو، جس کو مال و دولت بڑا ملا ہے اور اتنا مال و دولت ملا ہے کہ جس کی چابیوں کے لیے میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک بڑی جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ہاں او اللہ کے نیک بندو، اتنا بڑا مالدار ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی ہیں کہ اگر بڑی جماعت اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی۔ لہذا وہ اللہ کے نبی کا نافرمان ہوا اور اس دولت کو سمجھنے لگا، یہ دولت میرے پاس ہمیشہ رہے گی، اس دولت کا مالک میں رہوں گا، اور اس دولت کے ذریعے سے میں تمام آسائشیں اور تمام آرائشیں اور تمام زیبائشیں اور تمام کی تمام چیزیں میں اس آرام سے اس قارون کے مال کے ذریعے سے خرید سکتا ہوں۔ لیکن کیا فرمایا تھا میرے اللہ نے؟ اس کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھی۔ اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ وہ نصیحت خالی قارون کو نہیں ہے، وہ ہر اس زمین کے مال و دولت رکھنے والے کو ہے کہ جو اس زمین پر جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اس زمین پر جس کو اللہ نے مالدار بنایا، طاقتور بنایا، ہاں ان تمام کے تمام لوگوں کو میرا اللہ نصیحت کرتا ہے کہ لوگوں، اگر تمہیں زندگی کے اندر سکون مل جائے، اگر تمہیں خوشحالی مل جائے، اگر تمہیں مال و دولت مل جائے تو کچھ نصیحتیں ذرا ہماری بھی یاد رکھنا۔ اگر تم چاہتے ہو یہ دنیا کامیابی کے ساتھ گزرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کل قیامت کے میدان میں اللہ کو منہ دکھائیں، تو تم کچھ نصیحتیں ذرا ہماری بھی پکڑو۔ اے اللہ وہ کون سی نصیحتیں ہیں، اے اللہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو میرے اللہ نے ان کو قرآن کے اندر بھی نقل کیا، میرے اللہ نے ان کو اپنے کلام کے اندر بھی اتارا اور فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اگر اللہ تمہیں خوشحالی دے، اگر اللہ تمہیں مالداری دے، اگر اللہ تمہیں ترقی دے، تو اس سارے کے سارے موسم کو اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت سمجھنا، اور اس مالداری سے سب سے پہلے اپنی آخرت کو صحیح کرنا۔
یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا اللہ۔ یہ کس سے فرما رہا ہے؟ میرا اللہ۔ یہ مجھے اور آپ کو نصیحت ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کے بارے میں بھی ذرا ہاں کچھ سنبھال کر کے رکھنا۔ صرف اپنے بناؤ سنگار نہیں، صرف اپنے مکان اور دکان نہیں، صرف اپنی زمین اور جائیداد نہیں، صرف اپنی بناوٹ نہیں، صرف اپنی مونچھوں کی لڑائیاں نہیں، صرف یہ پیسہ، یہ مال و دولت اس دنیا کی رانائیوں میں برباد نہیں، بلکہ فرما رہا ہے میرا اللہ ذرا اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی صحیح کرنا، اپنی آخرت کو بھی کما لینا، اپنی آخرت کو بھی اپنے دامنوں کے اندر سمیٹ لینا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ہر چیز تم خرید لو لیکن آخرت میں تم صرف غریب کہلاؤ، کمزور کہلاؤ، مجبور کہلاؤ، اور دنیا کے بعد جب تم قبر کے اندر پہنچو تو تم بے سہارا پڑے ہوئے ہو۔ نا اس زمین پر اگر اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کو صحیح کرنا۔ یہ مجھے اور آپ کو نصیحت میرا اللہ دے رہا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا اور مختصر گفتگو کرنے لگا تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ حالانکہ میرا اور آپ کا اللہ قارون کو سمجھا رہا ہے، لیکن خالی قارون کو سمجھانا مقصد نہیں ہے بلکہ انہیں بھی سمجھانا مقصد ہے جو اس زمین پر اپنے آپ کو قارون سمجھ بیٹھے ہیں، جو اس زمین کو اپنی ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، ہاں جو اس زمین پر رہنے کا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس زمین سے کوئی نہیں ہٹا سکتا کیونکہ مال و دولت بڑا ہے، طاقت بہت ہے، زمینیں جائیدادیں بہت ہیں۔ ہاں جو سمجھ رہے ہیں کہ جن کے پاس جائیدادیں ہیں، جن کے الفاظ بدل جاتے ہیں، جن کے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں، ہاں جو اپنے بڑوں کی ناقدری کرنے لگتے ہیں، اپنے چھوٹوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اپنے علماء سے دور رہنے لگتے ہیں، اپنے دعوت کے ساتھیوں کے تعلق سے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، میرا اللہ انہی کی طرف ہاں کچھ نصیحتیں کر رہا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اس مال و دولت کے ذریعے سے یہ جو سکون تمہیں ملا ہے اس کے ذریعے سے پہلے اپنی آخرت کو صحیح کرنا، پہلے اپنی آخرت کو درست کرنا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہاں اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مجھ سے کچھ عمر میں چھوٹے ہیں، مجھ سے کچھ عمر میں بڑے ہیں اور علم میں تو سب کے سب بڑے ہیں۔ میں اپنے علماء سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہے اور بار بار پڑھائی ہے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ پیر اور جمعرات کے دن میں اللہ رب العزت کے یہاں بندے کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ساتھ میں بدلے بھی اتار دیا کرتا ہے، کسی کو جنت نعیم عطا کرتا ہے، کسی کی روزیوں میں برکتیں دیتا ہے، کسی کی نسلوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت پیر اور جمعرات کے دن اپنے بندوں کے اعمال سن کر دیکھ کر میرا اللہ جنتوں کے فیصلے بھی کر دیا کرتا ہے۔ لیکن جانتے ہو اسی روایت میں کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ ایک ایسا انسان ہے کہ اللہ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، واپس کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کون ہیں؟ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا ہاں وہ انسان وہ ہے جو کسی سے بغض رکھتا ہو، جو کسی سے حسد رکھتا ہو، جو کسی سے جلن رکھتا ہو، لہذا بغض اور حسد میں اتنا بڑھ گیا ہو کہ اسے بیماری میں دھکے دے دیے ہو، ہاں بغض اور حسد میں اتنا بڑھ گیا ہو کہ اس کو برباد کرنے پر اتر آیا ہو۔ لہذا میرا اور آپ کا اللہ ایسے بندوں کے لیے فرشتوں کو کہتا ہے ان کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ بغض و حسد میں گرفتار ہیں، یہ کینے میں گرفتار ہیں، ہاں یہ حسد اور جلن میں گرفتار ہیں۔ فرماتے ہیں میرا اللہ ان کے لیے میری طرف سے ابھی کوئی رحمتوں کا فیصلہ نہیں ہے جب تک یہ بغض اور حسد میں مبتلا ہیں۔
اے اللہ کے نیک بندے، میری گفتگو کو سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ بغض و حسد کے بیمار کے لیے کوئی فیصلہ نہیں، حسد اور جلن والے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں۔ کون ہے بغض و حسد کرنے والا؟ ہاں وہی جو کسی کے مقام سے جلن رکھتا ہو، جو کسی کے کاروبار سے جلن رکھتا ہو، جو کسی کی اولاد کی ترقی سے جلن رکھتا ہو، جو کسی کی مالداری سے جلن رکھتا ہو۔ جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کر دی ہے، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے وہ اچھے عالم کی نعمت ہو، چاہے وہ اچھے شاعر کی نعمت ہو، چاہے وہ اچھے انسان اخلاق والے کی نعمت ہو، جو اللہ نے اس کو نعمت عطا کر دی ہے، اگر جلن رکھتا ہے اللہ یہ برباد ہو جائے، تو یاد رکھنا میرے اللہ کا پیر اور جمعرات میں اس کے لیے کوئی رحمتوں کے فیصلے نہیں ہوتے، کوئی فیصلے نہیں۔ یہاں تک فرماتے علماء کرام ذرا سنو، اور میرے رشتہ داروں کے گاؤں والوں ذرا سنو، اللہ کے نیک بندو کیا فرماتے ہیں میرا اور آپ کا اللہ، کیا فرماتے ہیں علماء؟ اے اللہ کے نیک بندو، یہ بغض و حسد ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ اللہ رب العزت جس کے دل میں بغض ہوتا ہے، جس کے دل میں حسد ہوتا ہے، اللہ کبھی کبھی اسے کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، کبھی کبھی اسے کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، مجھ سے بڑے علم والے موجود ہیں، مجھ سے بڑے علم والے موجود ہیں۔ ارے کبھی کبھی بغض میں تو بڑی بڑی چالیں چلتا ہے، بڑے دھوکے بھی دیتا ہے، بڑی چغلیاں بھی کرتا ہے، کبھی کبھی تو قتل کرنے پر اتر آتا ہے، کبھی کبھی تو نقصان دینے پر اتر آتا ہے۔ ہاں میں نے اسی زمانے میں سنا ہے، میں نے اسی زمانے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بھگتوں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے بڑے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے بڑے کرنے کرانے والوں کے پاس جاتے ہیں، میرا پڑوسی برباد ہو جائے اس پر جادو کر دیا جائے، رشتہ داروں کو برباد کر دیا جائے اس پر جادو کر دیا جائے۔ ذرا معلوم کرو علماء سے، کیا فرماتے میرے اور آپ کے آقا کہ جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، یہ بغض و حسد کی بیماریاں میرے اور آپ کے اندر عام ہو چکی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا، ہمیشہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ایک آدمی آج چلا گیا، میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ نہیں، مجھے ایک وقت کا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ آپ کو بھی یہی ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ایک وقت اور ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جوان ہٹا کٹا دنیا سے جا رہے اور کبھی بیمار کئی سال زندگی گزار رہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کا اللہ کا ہے، اور خالی کفر تک نہیں بلکہ بغض و حسد میری اور آپ کی نیکیوں کو بھی ختم کر رہا ہے، میری اور آپ کی عبادتوں کو بھی ختم کر رہا ہے۔ ہاں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسی عبادتوں کا کہ جن میں سر تو سجدے میں ہو لیکن دل بغض میں بھرا پڑا ہو۔ کوئی فائدہ نہیں ایسی عبادتوں کا کہ دل میں کسی سے جلن رکھتا ہوں اور نماز کی نیت باندھے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ تیری عبادت اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک دل کو صاف نہیں کرے گا، رب کعبہ کی قسم میرے اللہ کے یہاں تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے آقا کے ذریعے سے کیا اعلان فرمایا؟ ہر عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کی صفائی کا نام ہے، لیکن میرے اور آپ کے دل صاف کہاں ہیں؟ ہم تو بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور اس سے بھی آگے سنیے کیا فرماتے میرے اور آپ کے آقا، الغل والحسد تاکلان الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ کیا فرماتے میرے اور آپ کے آقا کہ کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتے ہیں جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہاں تو عبادت کر، لیکن تیری عبادتوں کا جو ثواب ہے وہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں تک فرماتے علماء کہ جتنی تو عبادت کرے گا، جس سے تو حسد رکھتا ہے، جس سے تو بغض رکھتا ہے، وہ ساری عبادتوں کا ثواب میرا اللہ اس کو پہنچا رہا ہے جس سے تو جلن رکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
اس لیے میرے بھائی اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیاوی زندگی دی ہے، اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں سکون اور خوشحالی اور مال و دولت دیا ہے، کیا فرما رہے ہیں میرا اللہ کہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے، اس موقع کو اپنے اللہ کی طرف سے نعمت سمجھا جائے، اس توانائی، اس طاقت، اس مال و دولت کو کسی کی دشمنی میں برباد نہ کیا جائے، کسی کی بربادی میں برباد نہ کیا جائے، کسی کے ذلیل اور حقیر ہونے میں برباد نہ کیا جائے، بلکہ اس مال و دولت اور طاقت کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنی آخرت کو صحیح کیا جائے، اپنی آخرت کو ٹھیک کیا جائے۔ اس لیے کہہ رہا ہے میرا اللہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کو صحیح کر لے، اپنی آخرت کو بنا لے، یہ تیرے پاس موقع ہے۔ اس مال و دولت کے ذریعے سے کسی کو برباد کرنے کی نہ سوچ، اس مال و دولت کے ذریعے سے کسی کو نیچا دکھانے کی مت سوچ، اس مال و دولت کے ذریعے سے کسی کو برباد کرنے کی پرواہ نہ کر۔ رب کعبہ کی قسم یہ مال و دولت تیری آخرت کو صحیح کرے گی۔ ہاں یہ مال و دولت تیری زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تیری قبر کو بھی اسی کے ذریعے سے صحیح کرے گا، اور حشر کے میدان کو بھی سکون اسی مال و دولت کے ذریعے سے دے گا۔ کاش تو اس مال و دولت کو اچھی جگہ لگا لے۔ اچھی جگہ لگانے کا مطلب اپنا گھر بھی ہے، اچھی جگہ لگانے کا مطلب بیوی اور بچے بھی ہیں، ماں اور باپ بھی ہیں، پڑوسی اور رشتہ دار بھی ہیں، مسجد اور مدرسے بھی ہیں، یتیم اور مسکین بھی ہیں، غریب اور فقراء بھی ہیں، علماء اور دعوت کے ساتھی بھی ہیں، اولیاء اللہ اور صالحین بھی ہیں، یہاں تک کہ غریبوں کے لیے نل اور کنویں کھدوانا بھی ہے، ان کے لیے کچھ بھی سکون کا سامان تیار کر دینا، یہ اپنی آخرت کو صحیح کرنا ہے اللہ کے نیک بندے۔ اس لیے فرما رہے ہیں میرا اللہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن ساتھ ساتھ میں اتنا اور فرما رہے ہیں یہ سے نہ سمجھنا کہ خالی آخرت کو ہی دیکھنا ہے، نا میرے بھائی، میرا اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی تجھے ٹھیک کرنا ہے۔ سارا مال تجھے آخرت کے لیے نہیں بلکہ تجھے اپنی دنیا کو بھی صحیح کرنا ہے۔ کیا ہوتا تھا جب میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں کوئی صحابی آقا کا بیان سنتا اور سارا مال و دولت لا کر کے پیش فرما دیتا، کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ نہیں اس میں سے کچھ حصہ نکال لیجئے، اپنی بیوی کے لیے رکھیے، اپنے بچوں کے لیے رکھیے، یہ سارا مال آخرت کے لیے نہیں، سارا مال دین کے لیے نہیں بلکہ کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھیے۔ میرے اللہ نے دوسرا حکم یہ فرمایا اے اللہ کے نیک بندے، اس مال کے ذریعے سے تجھے اپنی دنیا کا بھی حصہ نکالنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ اور بڑا اہم جملہ، ذرا غور کرو اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے ہیں میرا اور آپ کا اللہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تیسری نصیحت تجھے یہ ہے کہ تو لوگوں پر ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ایسے احسان کیا کر جیسے اللہ نے تجھے گھر دے کر کے احسان کیا، کاروبار دے کر کے احسان کیا، زمین اور جائیداد دے کر کے احسان کیا، بیوی اور بچے دے کر کے احسان کیا، دکان اور کاروبار دے کر کے احسان کیا۔ اللہ نے تجھ پر بڑا احسان کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو کسی پر احسان نہ کرو۔ ذرا سے مزدوروں کے پیسے رکھ لے، ارے ذرا سے غریبوں کے پیسے رکھ لے۔ ہاں ایک لکھ پتی آدمی ایک غریب مزدور کے 400-500 روپے رکھ لیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کہیں ایسا تو نہیں یہی غریب کے آنسو تیری قبر اور آخرت دونوں کو برباد کر دے۔ اس لیے فرما رہا ہے میرا اللہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، ایسے احسان کر۔ سب سے پہلے غور کر کے اللہ نے تجھ پر کتنا احسان فرمایا، کتنا بڑا احسان فرمایا۔ اب تجھ سے جتنے بھی ماتحت ہیں، اب جتنے تجھ سے نیچے کام کرنے والے ہیں، ذرا ان پر بھی احسان کیا کر۔ مدرسے کے محتمین کو چاہیے کہ اپنے مدرسوں پر احسان کریں، کارخانے کے مالکوں کو چاہیے کہ اپنے یہاں کاریگروں پر احسان کریں، یہاں تک کہ ٹھیکیدار کو چاہیے کہ اپنے یہاں مزدوروں پر احسان کریں، یہاں تک کہ بڑی کمپنی والے کو چاہیے کہ اپنے نیچے کام کرنے والوں پر احسان کرے۔ اے
اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے یہ نہ سمجھا کر کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. اللہ کی قسم اگر تو نے احسان نہ کیا تو میرے اللہ کو مالک سے مزدور بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. میرے اللہ کو ٹھیکیدار سے غریب بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. میرے اللہ کو بنگلے سے سڑک پر بچھانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اس لیے میرا اللہ فرما رہا ہے ایسے احسان کر جیسے تجھ پر ہم نے احسان کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مزدور کی جھاڑی تیری جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے, تیری ساری اعمالوں کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. آج بڑا تعجب ہوتا ہے, لاکھوں پیسوں والا آج غریب رکشے والے سے رشوت مانگتا ہے. آج بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بڑا بڑا مالدار کسی غریب مزدور کے پیسے رکھ کر کے فخر محسوس کرتا ہے, میں نے فلاں مزدور کو پیسے نہیں دیے, میں نے فلاں کی جھاڑی نہیں دی. بیچارہ غریب آ کر کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے. اللہ کی قسم کبھی غور کر لیا کر, ہو سکتا ہے مزدوری اس کی مجبوری ہو سکتا ہے مزدوری اس کی پریشانی اس کی مجبوری کا ذریعہ بنی ہو سکتا ہے گھر میں روٹی کے اس کے پیچھے دانے نہ ہو سکتا ہے اس کی بیمار بیوی گھر میں پڑی ہوئی ہو سکتا ہے اس کے بچے گھر میں بیمار پڑے ہوئے ہوں. بلکہ میرے اللہ کی طرف سے, میرے نبی رحمت کی طرف سے تو اعلان یہ ہے, اے اللہ کے نیک بندو, اپنے مزدوروں پر احسان جھاڑیوں والا نہیں, تنخواہوں والا نہیں, نوکریوں والا نہیں, بلکہ احسان ایسے کیا کرو اگر تمہارے یہاں ماتحت کام کرنے والا اگر بیمار ہو جائے تو تنخواہ سے الگ پیسے دیے جائیں, اگر بیوی کو ضرورت پڑے تو مزدوری سے الگ پیسے دیے جائیں, ان کو کبھی ہدیے دیے جائیں, کبھی تحفے دیے جائیں, کبھی ان کی محنت سے خوش ہو کر ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے. لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم تو پوری مزدوری دینے میں کنجوسی کرتے ہیں, الگ سے احسان کہاں سے کریں؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور پھر آگے میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے, کیونکہ مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے. اللہ کے نیک بندو, آگے میرا اور آپ کا اللہ ایک اور نصیحت کر رہا ہے, اور خاص طور سے چودھریوں کے لیے, خاص طور سے میرے اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے. اے اللہ کے نیک بندے, جو ذرا سا پیسہ آتے اکڑ کر کے چلنے لگتا ہے, ذرا سا پیسہ آتے اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے, ذرا سا پیسہ آتے رشتہ دار اس کو دھندلے نظر آنے لگتے ہیں, ذرا سا پیسہ آتے ہی اپنے علماء کی ناقدری پر اتر آتا ہے, ذرا سا پیسہ آتے ہی دعوت و تبلیغ والے انہیں ایک فضول انسان لگنے لگتے ہیں, ذرا سا پیسہ آتے ہی وہ دوسروں کو عقل دینے لگتا ہے, ذرا سا پیسہ آتے ہی لڑنے جھگڑنے کے لیے ذرا سی بات پر تیار رہتا ہے, ذرا سی بات پر غصہ ناک پر رہتا ہے, ذرا سی بات پر رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے, ذرا سی بات میں پڑوسیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے. کیا فرما رہا ہے میرا اللہ؟ جب ہم تجھ پر احسان کریں, جب ہم تجھے مال و دولت دیں, جب ہم تجھے اچھا انسان اس زمین کا بنائیں, تو اس کے ذریعے سے وَلَا تَبْغِي فَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اس زمین پر فساد کرنے کی کوشش نہ کرنا, اس زمین پر لڑائی اور جھگڑے کرنے کی کوشش نہ کرنا. وَلَا تَبْغِي فَسَادَ فِي الْأَرْضِ. آج یہ میری اور آپ کی عادت عامہ ہو چکی ہے کہ ذرا سا پیسہ آتے ہی لڑائی جھگڑا میری ناک پر اور میری زبان پر رکھا رہتا ہے. اس چیز نے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ برباد کیا ہے. ذرا سا پیسہ آتے ہی میرے لہجے بدل گئے, میری چال بدل گئی, میری باتوں کے انداز بدل گئے. اب تک میں جن سفید داڑھی والوں کی عزت کرتا تھا اب ان کے سامنے میں اکڑ کر کے چلنے لگا ہوں. جن سفید داڑھی والوں کو سلام کر کے نکلا کرتا تھا اب سوچتا ہوں یہ بوڑھا مجھے خود سلام کرے گا. لہذا ایسی عادت, ذرا سا پیسہ آتے ہی اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کے لیے ذرا سی باتوں پر تیار رہنا. اے مسلمانوں, بڑی شرم آتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ چچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے, ہم کچہری کی تحقیق کریں, جا کر کے تھانوں کی تحقیق کریں. ہم نے دیکھا کہ بڑی لڑائیاں, سب سے زیادہ لڑائیاں مسلمانوں کی اور سب سے زیادہ لڑائیاں آپسی رشتہ داروں کی. چچا کی بھتیجے سے, بھتیجے کی تایا سے, باپ کی بیٹے سے, بیوی کی اپنے شوہر سے. لہذا یہ لڑائیوں سے کچہریوں کے رجسٹر بھرے پڑے ہیں, تھانوں کے رجسٹر بھرے پڑے ہیں. ذرا سا بھتیجے پہ پیسہ کیا آیا, اپنے چچا کی عزت
عزت بھول گیا, اپنے تایا کی عزت بھول گیا, ذرا سا پیسہ کیا آیا, ارے اپنے پڑوسیوں کی عزت بھول گیا, اپنے رشتہ داروں کی عزت بھول گیا. ہاں میرا اللہ فرما رہے اگر تمہیں ہم یہ دولت دنیا کی عطا کریں, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اس زمین پر جھگڑے کے کام نہ کرنا, فساد کے کام نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑا تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑائی اور فتنہ تمہیں جہنم کا شعلہ بنا دے. اے اللہ کے نیک بندو, یہ نصیحت میرے اللہ نے قارون کو فرمائی, لیکن قارون کو نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو بھی ہے. کیا فرما رہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے, اس دنیا سے ایک دن جانا ہے. اس لیے میرے اللہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی. سب سے پہلے اپنی آخرت کو درست کرو, دنیا کو بھی ٹھیک کرو, اور ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اور اس زمین پر لڑائی اور جھگڑے نہ کرو, اس زمین پر فتنے اور فساد نہ پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین, کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا, اللہ ان سے نفرت رکھتا ہے. اللہ ان سے اپنی نفرت کا کبھی کبھی اظہار بھی فرما دیتا ہے. معلوم کرو اپنے علماء سے کہ شب قدر جو ہم رمضان میں تلاش کرتے ہیں, ہاں آج تلاش کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میرا اللہ تو اس نعمت کو فرشتے کے ذریعے سے بھیج رہا تھا, لیکن جیسے دو مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا, میرے اللہ نے اس کی تعین ہٹا لی ہے. میرے آقا نے آنسو برسائے, میرے آقا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں لگ گئی. محبوب نہ گھبرائیں, ہم تمہیں نعمت تو دیں گے لیکن تمہیں یہ نعمت خود تلاش کرنی پڑے گی. رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو, سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے, مختلف اقوال ہیں. لہذا او اللہ کے نیک بندو, انشاءاللہ العظیم میری بات آپ حضرات کے سمجھ آئی ہوگی. اس دنیا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ کندھوں پر جانے والے سبق دیتے ہیں کہ آج ہمارا نمبر ہے, کل آپ کو بھی آنا ہے, لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کر کے آنا کہ قبر میں شرمندگی اٹھانی پڑے, حشر میں منہ جھکانا پڑے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں. خاص طور سے اپنے آپ کو بغض و حسد سے پاک رکھو, اپنے دل کو بغض و حسد سے صاف رکھو, اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محنت تمہاری رائے گاہ چلی جائیں, برباد چلی جائیں. یہ سبق مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے. امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم میری اس مختصر سی گزارش پر عمل کیا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ.